اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایہ میں حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہندوستان کے سفر اور آپ کے دین اسلام کے پھیلانے کے بارے میں جو گفتگو چل رہی ہے، اسی کا ایک حصہ کہ حضرت زندہ شمدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ صوبہ راجستھان میں اجمیر شریف تارا گڑھ پہاڑی کے اوپر تشریف لائے۔ وہاں کے لوگوں میں ایک ہیبت پیدا ہو گئی کہ یہ مسلمانوں کا اتنا بڑا قافلہ یہاں آیا، نہ جانے اب یہ ہمارے لیے کیا مصیبت بنے گا۔ وہاں کے رہنے والے اور جو ان کا سردار یا راجا تھا، وہ لوگ حضرت مدار العالمین کے پاس آئے اور کہا کہ آپ لوگ یہاں نہ ٹھہریں، آپ یہاں سے کہیں اور چلے جائیں، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی آپ جیسے ہی لوگ آئے تھے جن کی وجہ سے ہمارے اور ان کے درمیان جنگ ہوئی اور وہ شہید ہو گئے۔ جس دن سے وہ شہید ہوئے ہیں اس دن سے اس پہاڑ کے اوپر ایسی خطرناک اور دردناک اور ہیبت ناک آوازیں رات میں چلتی ہے کہ ہم آج تک نہیں سوئے رات میں۔ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ حضرت زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم گھبراؤ نہیں، اگر وہ آوازیں بند ہو گئی اور تم لوگ اطمینان سے سونے لگے اور تم کو چین میسر ہو رات کو تو کافی ہے۔ تو اس پر اس راجا نے اور عوام نے کہا کہ اگر یہ مصیبت ہم سے دور کر دی گئی اور ہم کو رات میں آرام سے بغیر شور شرابے کے نیند مل جائے تو ہم صبح کو آپ کے ہاتھ پر اسلام لا لیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر یہ لوگ چلے گئے۔ حضرت مدار العالمین نے اپنے مریدین اور خلفاء سے ان مقدس شہداء کی نعشوں کو جمع کرایا اور ان کو تجہیز و تکفین کرا کے ان پر نماز جنازہ پڑھ دی۔ حاضرین، وہ لوگ رات کو اطمینان کے ساتھ سوئے، کیوں کہ شہداء مدفون ہو چکے تھے اور اپنے قبروں میں ذکر کر رہے تھے، جس کا آواز یا جس کا غلغلہ وہ پہاڑی کے اوپر نہیں گونج رہا تھا۔ صبح کو وہ ان کا راجہ اور سردار اپنے قوم کے ساتھ آئے اور حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ کے دست بابرکت پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حاضرین، یہ واقعہ جو اجمیر میں ہو رہا ہے وہ 295 ہجری کے اندر ہو رہا ہے۔ تارا گڑھ کے پہاڑی کا وہ حصہ جو مشرق میں واقع ہے، وہ جس کی اونچائی 700 فٹ جس کی اونچائی ہے، اور اس اونچائی کے اوپر حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زمانے تک کے اعتکاف فرمایا، اور ایک زمانے تک اعتکاف فرمانے کے بعد آپ نے
اس زمین کو جو ہے رونق اور نورانیت بخشی، آج بھی جو ہے وہاں پر حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمعدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ہے چلے مبارک موجود ہے۔ لوگ آج بھی جوق در جوق اس تارا گڑھ کی پہاڑی پر آتے ہیں اور وہاں پر دعائیں کرتے ہیں، مغفرت اور بخشش مانگتے ہیں، اور اپنے جو ہے کچھ مرادوں کو جو ہے وہاں پر حاصل کرتے ہیں، اور کچھ منتیں مانگ کر کے جو ہے وہاں سے جاتے ہیں۔ تو عزیز اور دوستو، جہاں پر اللہ والے ذکر اور فکر کے اندر، مجاہدے کے اندر، اعتکافات میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ زمین پر اللہ کی طرف سے جو ہے رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہے وہاں جا کر کوئی بندہ اگر دعا کرے تو وہ دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اس کو ہی بڑے اچھے انداز میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا بہترین فرمایا: برزینے کے نشانے کفے پائے تو بود، برزینے کے نشانے کفے پائے تو بود، صالحہ سجدہ صاحب نظراں بود۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اے محبوب، جس جگہ آپ کے پیر کے نشانے قدم ہوتے ہیں، سال ہا سال جو ہے وہاں پر اہل دل لوگوں کی وہ سجدہ گاہ ہوتی ہے۔ تو عزیز اور دوستو، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شعر کے اندر اس حدیث کو دہرا دیا کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ موسم برسات میں یا رسول اللہ مسجد تک نہیں پہنچ سکتا ہوں بارش کی وجہ سے۔ حالانکہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم یہ نابینا صحابی تھے، اور انہوں نے اپنے گھر سے لے کے مسجد نبوی تک ایک رسی باندھ رکھی تھی، اور اس رسی کے سہارے جو ہے وہ سرکار کی مسجد نبوی کے اندر جاتے، اور سرکار کے پیچھے آپ جو ہے یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے۔ جب برسات کے موسم میں جب نہیں پہنچ پا رہے تو بارگاہ رسول میں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور 2 رکعت نفل پڑھ دیں، جہاں آپ نفل پڑھیں گے میں اسی جگہ کو جو ہے اپنے لیے مصلی بنا لوں گا۔ عزیز اور دوستو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کے ساتھ تشریف لائے، اور آپ نے 2 رکعت نفل ادا کی صحابہ کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان قدم کو دیکھ کو ٹٹول رہے تھے، اور دیکھ رہے تھے کہ سرکار کے نشان قدم کہاں ہے۔ سرکار کے نشان قدم پر آپ نے جو ہے ایک نشان لگا دیا، اور آپ زندگی بھر وہاں نماز پڑھتے تھے اور سجدہ اس جگہ کرتے تھے جہاں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نشان پیر کے نشان قدم موجود تھے۔ تو اسی بات کو جو ہے حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے خوبصورت انداز میں اس طرح سے تازہ کر دیا کہ برزینے کے نشان کفے پائے تو بود، صالحہ سجدہ صاحب نظراں بود۔ تو اللہ والوں کے نشان قدم جہاں پڑ جاتے ہیں وہاں جا کر کے دعا کی جائے تو دعائیں قبول ہوتی ہے۔ کیا قرآن مجید نے اس بات کو ظاہر نہیں کیا؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ حضرت مائی ہاجرہ حضرت اسماعیل کے پانی کے لیے
पहाड़ कोह सफ़ा से कोह मरवा पर और कोह मरवा से कोह सफ़ा पर नहीं दौड़ रही थी। 7 चक्कर जो है पानी के लिए जो है हज़रत बीबी हाजरा ने लगाए कि हज़रत इस्माइल को कहीं से न कहीं पानी ला करके मैं पिला दूं। तो माई हाजरा ने वहाँ उस पहाड़ पे इबादत भी नहीं की थी, सिर्फ निशान कदम वहाँ पड़ गए थे। माई हाजरा के निशान कदम कोह सफ़ा पर पड़ गए और कोह मरवा पर पड़ गए, तो ये 2 पहाड़ जो है दुआओं की कबूलियत के लिए मरकज बन गए। और ऐसे मरकज बन गए कि तुम जब हज करने के लिए जाओ तो मनासिक हज में इसको दाखिल कर दिया गया। कहा कि जब तुम सई करो तो कोफे यानी मरवा पहाड़ पर और सफ़ा पहाड़ पर जब तक जाकर तुम दुआएं नहीं करोगे तो तुम्हारे हज के अंदर जो है तकमील नहीं होगी और तुम्हारा हज मुकम्मल नहीं होगा। तुमको 7 चक्कर काटना ये ज़रूरी ही है, सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा, और वहाँ जाकर के जो है तुम दुआ करो। तो आज दुनिया का तमाम हाजी कोह सफ़ा पर जाता है, अपनी मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआ करता है। कोह सफ़ा से निकलकर कोह मरवा पर आता है और वहाँ पर अपनी मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआ करता है। तो ये कुरान ने भी जाहिर कर दिया अक़ीदा कि जो अल्लाह वालों के जहाँ नशाद कदम होते हैं, जहाँ पर वलियों के निशान कदम होते हैं। माई हाजरा नबी की माँ थी लेकिन अपने वक्त की वली कामिला भी थी। तो अज़ीज़ और दोस्तों, कुरान ने अक़ीदा दे दिया कि तुम औलिया अल्लाह के जहाँ कदम पड़ गए वहाँ जाके दुआएं करो, तुम्हारी दुआएं कबूल होती है। इंशाअल्लाह इस पर हम अगली गुफ्तगू कल करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।